اور سنیں آپ کی کیا بات ہے، آپ ایک صاحب کرامت بزرگ تھے، اور آپ کی کرامات میں نے پچھلے جمعے بھی ذکر کیا ہے، حد تواتر تک پہنچی ہوئی تھی۔ حد تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امریکہ ہے نا دنیا تکیا جے، میں بھی نہیں تکیا تو تسی بھی نہیں تکیا، لیکن امریکہ کی جو خبر ہے کہ وہ ہے، وہ حد تواتر تک پہنچ گئی ہے کہ وہ اتنا پکا ہے امریکہ، یورپ، سب کچھ، کراچی پاویں ساتھ تکیا پاویں نہیں تکیا، لیکن اینا مشہور ہے کہ ہن گل پکی ہے کہ امریکہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں تواتر تک کوئی بات پہنچ گئی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامت بزرگ تھے، اور آپ نے یاد رکھنا، آپ نے جب بھی کرامت دکھائی ہے نا، جب بھی کرامت آپ کو جب بھی کرامت دکھانا پڑا ہے تو آپ نے ہمیشہ نبی کی ناموس کے لیے دکھائی ہے کرامت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ کوئی انگلی اٹھاتا تو پھر آپ تب کرامت دکھاتے۔ اب چونکہ میں غوث پاک کی کرامات کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں، ادھر توجہ کرو، ایک بات، کرامت کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بات آپ سماعت کرو کہ کرامت یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس امت میں ولی بھیجے، اور یاد رکھنا ولی کی جو نشانی ہوتی ہے نا، کہ مسئلہ یاد رکھنا، ولی کی جو اللہ نے نشانی بیان کی ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو کسی کا خوف نہیں ہوتا، اور نہ اپنے سنگ لگے ہیں لڑ لگے ہیں دا غم ہوتا، اپنے لڑ لگوں کا بھی غم نہیں ہوتا ان کو۔ اور یاد رکھنا یحزنون، حزن کہتے ہیں اس غم کو ہے جو دوسرے کا غم ہو، یہ عربی میں یاد رکھنا، اس لیے میں نے ترجمہ کیا کہ ان کو اپنا خوف بھی نہیں ہوتا اور اپنے لڑ لگوں کا بھی نہیں۔ اور اس کی دلیل قرآن سے دیتا ہوں، جب غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق تھے سرکار کے ساتھ، تو سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق کو کیا کہا، لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا، او ابوبکر میرا غم نہ کر۔ تو یہ سرکار کہتے ہیں نا لا تخف، قرآن کی آیت یہ ہوتی لا تخف، تو مطلب سی حضرت ابوبکر نے اپنی جان دی فکر پڑی، خوف اپنے لیے ہوتا ہے، حزن کسی کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے قرآن کی آیت کیا بولی، قرآن کیا کہتا ہے کہ سرکار نے کہا ابوبکر لا تحزن، او یارا میری فکر نہ کر، ان اللہ معنا، جب میرا رب تیرے ساتھ بھی ہے اور میرے ساتھ بھی ہے، نہ کر میرا غم نہ کر، ان اللہ معنا۔ ہاں اس کو سمجھیں، اس لیے اس کا ترجمہ اہل دل اور لغت کو جاننے والوں نے کیا کہ اللہ والوں کو اپنا بھی خوف نہیں ہوتا تو اپنے لڑ لگیاں دا غم بھی کوئی نہیں ہوندا۔ جڑے غوث پاک دے منن والے نا قیامت لگ پتہ جائے گا کہ یہ واقعی اپنے ماننے والوں کی کمر کو نیچے لگنے کوئی نہیں دیتے۔ وہ کہنا میں غوث پاک دا تو بھی ہیں، تو کہتے ہیں چلو پھر موج کرو۔ یہ بہت لمبے قصے ہیں، اس لیے کہا لا یحزنون۔ اور اگلی اللہ نے نشانی بیان کی الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ کمال کے درجے کے مومن ہوتے ہیں۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ جس کا عقیدہ درست ہو، جڑا بندہ صحابہ نو یا اہل بیت نو گالاں کڈے تے کہے میں اللہ دا ولی ہوں، ہو سکتا ہے؟ نو، نظریہ پکا ہونا چاہیے، عقیدہ الذین آمنوا، وہ پکے مومن ہوتے ہیں۔ اے کوئی نہیں کہ جناب انہوں نے عجیب سے الذین آمنوا، پکے نظریے والے ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، مومن کمال درجے کے۔ وکانوا یتقون، اور صرف مومن ہی نہیں ہوتے، عقیدہ ہی نہیں ان کا مضبوط ہوتا، ان کا عمل بھی مضبوط ہوتا ہے۔ نمازی ہوں نہیں، بڑے پکے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے میں دل دی پڑھ لئی، نو، وہ کیسا ولی ہے؟ وہ تو ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ مومن، کمال درجے کے مومن اور کمال درجے کے متقی ہوتے ہیں، پرلے درجے کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دو نشانیاں بیان کر دی ہیں نا، تو یہ ہے معیار ولایت کہ اللہ کے ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھے عقیدے والا ہو اور متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ کرامت جو ہے نا، کرامت یہ ولایت کا معیار نہیں ہے، کرامت ولایت کا حصہ تو ہے لیکن اس کا معیار نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شوبدہ باز بندہ آپ کو کوئی عجیب چیز دکھا دے تو تجھے کو وہ ولی ہو گیا، نہیں۔ اگر کوئی جتنا مرضی ہوا میں اڑ کے دکھا دے، اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے اور پکے اچھے نظریے والا اور متقی شخص نہیں ہے، تو وہاں جب اڑ کے وہ آئے تو اللہ دا ولی بولیں سارے اللہ کا ولی۔ یہ اس مسئلے کو سمجھے، یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ اللہ کا ولی کیسا ہوتا ہے۔ سنیں، یہ کرامت کا جو معاملہ ہے نا، ایک مسئلہ سن لیں۔
اگر تو ایسا کام جو امر خرق عادت امر کوئی ایسا کام جو عقل سے ماورا ہو، ایسا کام ہو جائے جنہوں عقل تسلیم ہی نہ کرے، اگر وہ نبی سے ظاہر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ. کون بول رہا ہے جی؟ ماشاءاللہ. جو بھی بول رہا ہے نا کیا بات ہے. اے تے ایڈا اوکھا مسئلہ ہے، ہر ایک نوں آندا ہی نہیں. یہ سنیں، اگر نبی سے ایسا عمل ظاہر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. اور اگر وہ نبی کی اعلان نبوت سے پہلے ہو تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ارہاسات. کیا کہتے ہیں؟ اگر اعلان نبوت سے پہلے ہو تو ارہاسات. اور اگلی بات سنیں، اگر وہ کسی عام مومن سے ہو جائے، مجھ سے ہو جائے، آپ سے ہو جائے، عام بندے ہیں نا، اسی ولی تھوڑی ہیں، تو ہم سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو خرق عادت ہو اور عقل تسلیم ہی نہ کرے کہ شوہر بھی انج کر سکتے نا، ہو جائے تو اس کو شریعت کہتی ہے یہ معاونت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے، معاونت ہو گئی، معاونت ہو گئی. اور اگر کسی ولی سے ہو جائے، داتا صاحب کی جس طرح کرامت ہے، راجو جوگی ولی اور وہ سارا معاملہ، تو وہ جو ولی سے صادر ہو اس کو کہتے ہیں کرامت. اور بعض اوقات بندہ کافر ہوتا ہے، کافر، اور عقیدے کا بھی اچھا نہیں ہوتا، اس کا مسلک بھی عجیب ہوتا ہے، لیکن وہ بڑی بڑی کرامت دکھا دیتا ہے، تو وہ کرامت میرے منہ سے نکل گیا، وہ کرامت نہیں ہوتی. اس کو شریعت نے جو نام دیا اس کو کہتے ہیں استدراج. کی کہتے ہیں؟ بولو ذرا، تھوڑی علمی گلاں بھی سن لیا کرو. کیا نام ہے؟ یہ دجال آئے گا نا قیامت کے قریب تو جناب مردے زندہ کرے گا، تو جنت دوزخ دی اپنی ہوئے گی، مردیاں نو زندہ تو زندیاں نو مردہ، عجیب اس کے پاس پاور ہوگی، تو وہ کرامت ہوگی. کیا ہوگا بولیں؟ استدراج ہوگا. اسی طرح یہ جو آج کل آتے ہیں نا ٹی ویوں میں بڑے بڑے سسٹم ہے جناب، غیر شرعی زلفاں رکھیاں نے، تے عجیب سسٹم ہے، تو بڑیاں بڑیاں کرامتیں، بڈھی نو پھوک ماری ہو ٹھیک ہو گئی ہے، فلانا انج ہو گیا. پر آپ کو پتہ نا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے تھے کہ پری آئی ہے، پری. اس نے اس طرح نقاب کیا ہوتا تھا، جیڑی گل دستی سی وہ پوری ہو جاتی سی. تو انہوں نے ایک دن وہ پہنچ گئے نا کیمرے والے، میڈیا والے، تو انہوں نے جناب اس کو جا کے جب اس کا پردہ اٹھایا نا تو وہ پری سے پرا نکل آیا تھا، وہ تھلے پرا سی. سمجھ آئیے، وہ بڑے عجیب سسٹم ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رکھنا، ولایت کا معیار جو ہے نا وہ کرامت نہیں ہے. اور اب سنیں، کرامت سے انکار بھی کوئی نہیں. جو بندہ کہتا نا کرامت من حیث الکرامت، میں کرامت نہیں منتا، کوئی کرامت نہیں ہوتی، تو سنیں وہ بندہ کافر ہو جاتا. کیونکہ کرامت کو تو قرآن نے ڈسکس کیا. اب ٹائم نہیں ہے میں وہ سارا ذکر کروں. کیا حضرت مریم کے حجرے میں کیا بے موسم پھل نہیں تھے آئے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. آئے تھے یا نہیں بے موسم پھل؟ قرآن ہے، قرآن ہے. تو یہ کرامت تھی. آصف بن برخیہ وہ ملک بلقیس کا اتنا بھارا تخت اٹھا لایا تھا، جن نے کہا تھا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، اور آصف بن برخیہ کہتا تھا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، تہاڈی اکھ جھپکن تو پہلے ہودا تخت چک لے آواں گا. تو یہ لایا تھا، یعنی قرآن کہتا فلما راہ مستقرا عنده. آصف بن برخیہ اپنی جگہ سے غائب کوئی نہیں ہوا، اور تخت حضرت سلیمان کے قدموں میں. یہ قرآن ہے، یہ کرامت ہے، اسے کرے نہ کوئی انکار کافر ہو جائے. اور وہ کرامت جو حدیث متواترہ سے ثابت ہے وہ بھی اس سے بھی انکار کرنے والا گمراہ ہے. حدیث مشہورہ سے اگر کوئی ہو تو وہ بھی گمراہ ہے. اور اگر عام بزرگوں کی کوئی کرامت ہو تو بندہ کہ میں نہیں مانتا، تمہارے بزرگوں نے فتویٰ دیا کہ وہ محروم شخص ہے. اسی لیے کرامت جو ہے نا، کرامت یاد رکھنا، ہم نے کبھی یہ نہیں کیا بابے نے یہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ نے اس پر کرم کیا ہے. کیا بخاری کے لفظ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا ایک بندہ جب فرض نماز ادا کرتا ہے، 5 نمازاں پڑھتا ہے، پھر نفلوں میں کثرت کرتا ہے، پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اسے عشق ہو جاتا ہے، ہمیں اس سے پیار ہو جاتا ہے. پھر جب رب کو اس بندے سے پیار ہوتا ہے تو رب کیا کہتا ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ الذی یبطش بہا ورجلہ الذی یمشی بہا ولئن سألنی لأعطینہ او کما قال. اس کا مطلب کیا ہے؟ رب کہتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور پھر جب وہ مجھ سے مانگتا ہے نا تو پر میں اس کو انکار بھی نہیں کرتا. ایسا وہ میرا محبوب بن جاتا ہے.